ویلکم بیک ڈیئر لسنرس. آئی ایم سوری کہ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اس ناول کا لاسٹ ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ کر سکا. تو چلیں بہرحال آج آپ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ سننے جا رہے ہیں، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور کیا کچھ سیکھا آپ نے اس ناول سے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کو. کہاں چلی گئی ہو بیوٹی تم آخر؟ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو؟ میں بھلا تمہیں باہر کیوں ملنے بلواؤں گا؟ وجدان پاگلوں کی طرح سے ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہا تھا. اس نے اپنی ایجنسی میں بھی ٹریس کرنے کو کہا. ہو نہ ہو یہ تمہارا ہی کام ہے بلیک کنگ، اور یاد رکھنا اب کی بار تو موت بھی تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتی. وجدان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی. غلام بخش بھی اس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں موجود تھا. دوسری طرف ارسل نور کی لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ اس کا موبائل توڑ دیا گیا تھا. اگر اس کا موبائل ٹھیک ہوتا تو کسی طرح بھی لوکیشن ٹریس کر لی جاتی. مریم نے فکر مندی سے کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ارسل سے کہا. اور نو مریم، اب کیا کریں گے؟ ایسا کرتی ہوں ارسل کہ میں بلیک کنگ کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں. مریم جلدی سے بولی اور مزید تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی. کچھ بھی کرو مریم پلیز، لیکن اس کی لوکیشن ٹریس کرو. ارسل اس سے بولتا خود وجدان کو کال کرنے لگا. وجدان اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا. اس بات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا. اور وجدان ارسل کی کالز پک نہیں کر رہا تھا. وہ بہت پریشان تھا. تبھی اسے ایک انجان نمبر سے فون آیا. وجدان نے جھٹ سے کال پک کی. ہیلو میرے جان سے پیارے ڈیول، کیسے ہو تم؟ بلیک کنگ خوشگوار موڈ میں بولا. تو وجدان کو اس کی آواز سن کر بہت غصہ آیا. میری نور کہاں ہے گھٹیا انسان؟ فکر مت کرو ڈیول، تمہاری بیوٹی میرے پاس آرام سے ہے. تمہیں بس کرنا یہ ہے کہ وہ بلیک کور والی فائل لے آؤ اور اپنی بیوٹی کو آرام سے لے جاؤ. نہ کوئی مسئلہ، نہ کوئی ٹینشن. بلیک کنگ ٹھہر ٹھہر کر بہت ہی سکون سے بول رہا تھا. اگر میری بیوٹی کو کچھ ہوا تو تمہاری خیر نہیں. اس کا خمیازہ تمہاری 7 پشتوں کو بھگتنا پڑے گا. وجدان بالکل شیر کی طرح دھاڑ کر بولا. میں تیار ہوں بچے، تم بس وہ فائل لے آؤ، ایڈریس میں سینڈ کرتا ہوں. بلیک کنگ میں کوئی ڈھیٹ قسم کا انسان تھا. بڑے آرام سے بولا. اوکے میں آ رہا ہوں. وجدان نے غصے سے کال کاٹی اور گاڑی وجدان ولا کی طرف موڑ دی. مریم بھی بلیک کنگ کی لوکیشن ٹریس کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اسے ناکامی ہو رہی تھی. تبھی نہال وہاں پہنچا. مریم، بلیک کنگ کا پتہ چل چکا ہے اور اس وقت کچی آبادی والی سائٹ پر اس سفید بلڈنگ میں ہے. نہال جلدی سے بولا. تو مریم اٹھ کھڑی ہوئی. چلو پھر دیر کس بات کی، ہمیں نور کو بچانا ہوگا. ارسل بھی اس کے ساتھ تیار کھڑا تھا مگر نہال نے اسے منع کر دیا. نہیں مریم، تم رکو، میں اور ارسل جائیں گے. وہ کمرے کے چاروں طرف پیٹرول چھڑکنے لگا تھا. نور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور پوچھا. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اینڈ ہونے والا ہے. حالانکہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ابھی مرنا نہیں چاہیے، لیکن کیا کروں، باس کا حکم ہے. وہ لڑکا نور کو دیکھ کر مسکرا کر بولا. نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں بھی مرنا نہیں چاہتی. نور کی بات پر وہ کچھ نہ بولا اور خاموشی سے پیٹرول پھینکنے لگا. نور نے اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کی جو بہت زور سے باندھی گئی تھی. وہ لڑکا پیٹرول چھڑک کر دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا. پورے کمرے میں پیٹرول کی بو پھیل چکی تھی اور گھٹن مزید بڑھ گئی تھی. یا اللہ مجھے بچا لے، میں اس آگ سے جل کر مرنا نہیں چاہتی. اگر میری موت لکھی ہی آج تو میری روح قبض کر لیجیے، مگر اس طرح جل کر نہیں. پلیز یا اللہ مجھے بچا لے یا مجھے آسان موت دے دے. نور تڑپ کر دعائیں کرنے لگی اور شدت سے وجدان کا انتظار کرنے لگی. وجدان اس وقت ٹھیک سے سمجھ نہیں رہا. ہمیں نور کو خطرے میں لائے بغیر بچانا ہے اور بلیک کنگ کو بھی پکڑنا ہے. نہال ڈرائیو کرتا ہوں بولا جبکہ مریم اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ارسل اس کے پیچھے بیٹھا تھا. ہاں نہال تم ٹھیک کہہ رہے ہو. مریم نے اس کی بات کی تائید کی. میرے پاس ایک پلان ہے. وجدان نور کو بچانے اندر جائے گا، ہم بھی اس کے پیچھے اندر جائیں گے. نور کو احتیاط سے وہاں سے نکال کر وجدان کے ساتھ بھیج دیں گے. پھر میری نفری اس علاقے کے قریب ہی الرٹ کھڑی ہے، تبھی میں پولیس کو بلا لوں گا اور اس طرح ہم اسے اریسٹ بھی کر لیں گے. نہال نے انہیں اپنا پلان بتایا تو ارسل اور مریم نے کہا یہ بالکل ٹھیک پلان ہے.
وجدان نے گاڑی اس بلڈنگ کے آگے روکی جہاں اس کی بیوی قید تھی۔ فائل ہاتھ میں تھامے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ غلام بخش بھی وہاں پہنچا اور وجدان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اندر آتے ہی وجدان دھاڑ کر بولا، کہاں ہو تم بلیک کنگ؟ اس کی آواز سن کر بلیک کنگ ہنستا ہوا مسکراتا آیا، اس کے سامنے آیا اور اس کے گلے لگنے لگا۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر وجدان نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ نیچے گرا اور اس کی ناک اور اس سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے گارڈ گنز لے کر اس کی طرف لپکے تو وہ بولا، رک جاؤ تم سب، یہ میرا شیر ہے۔ بلیک کنگ ڈھیڈو کی طرح ہنس کر گارڈ کو رکنے کا بولا تھا۔ بکواس بند کرو تم بلیک کنگ، یہ رہی تمہاری فائل، اب بتاؤ کہ نور کہاں ہے؟ وجدان نے وہ فائل اس کے منہ پر دے ماری۔ اپنے استاد کے ساتھ ایسا کرو گے تم بچے؟ بھول گئے کہ یہ سب میں نے تمہیں سکھایا ہے؟ بلیک کنگ اس کی اتنی بدتمیزی دیکھ کر بولا۔ تبھی غلام بخش بھی وہاں آ گیا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ، میرے ماں باپ کے قاتل ہو تم۔ اس کا گریبان تھام کر دھاڑا، نہ جانے کیسے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ آرام سے میرے شیر، اور یہ کس کمینے نے تمہارے کان بھر دیے میرے خلاف؟ میں نے تو انہیں بچانے کی کوشش کی تھی، مارنے کی تو نہیں۔ اپنی بکواس بند کرو کتے، اور یہ بتاؤ کہ نور کہاں ہے؟ وجدان نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، نور یہی ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ بلیک کنگ نے فائل گارڈ کو سکین کرنے کے لیے دی کہ وہ اصلی بھی ہے کہ نہیں، اور ساتھ ہی اس نے اشارے سے اوپر کھڑے گارڈ کو دیکھا۔ وہ لڑکا مسکراتا ہوا پلٹ گیا۔ سر آپ کہیں تو میں اس بلیک کنگ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ غلام بخش سے بھی مزید صبر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ بولا، غلام بخش تم تلاشی لو یہاں کی، نور کہاں ہے؟ اسے غلام بخش سے کہا تو وہ چیک کرنے چلا گیا۔ وہ لڑکا نور کے کمرے میں آیا تو نور اس وقت کھانس رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ پلیز مجھے جلانا مت، میں اسے نہیں مرنا چاہتی۔ تم چاہو تو مجھے گن سے مار دو، لیکن پلیز جلانا نہیں۔ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی تو اس لڑکے نے کہا، سوری پیاری سی لڑکی، لیکن باس کا یہی حکم ہے، اگر باس کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں مارتا ہی نہیں۔ وہ لڑکا مسکرا کر بولا تو نور بولی، دیکھو تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، مگر اس طرح مجھے مت مارو۔ نور التجا کرنے لگی پر وہ خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے جیب سے لائٹر نکالا تو لائٹر کو دیکھ کر نور کی جان نکلنے لگی۔ ارسل، مریم اور نہال بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بلیک کنگ نے ان سب کو دیکھ کر کہا، تم سب یہاں کیوں آئے ہو؟ اور ایڈم، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر یہاں۔ بلیک کنگ نے نہال کو دیکھ کر کہا۔ تبھی وہ فائل سکین کرنے والے آدمی نے کہا، سر یہ فائل تو بالکل اصلی ہے۔ دوسری طرف وجدان کا صبر بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بلیک کنگ پر جھپٹ پڑا۔ بتاؤ مجھے کہاں ہے نور، ورنہ ابھی تیری جان لے لوں گا۔ وہ اسے بری طرح مارنے لگا۔ گارڈ نے بڑی مشکل سے اسے کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ تمہاری نور اپنے کمرے میں ہے، جاؤ، بلیک کنگ کھانس کر بولا تو وجدان ایک سیکنڈ کے بھی دیر کیے بغیر اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مریم، وہ فائل لے کر تمہیں یہاں سے بھاگنا ہے۔ میرے ساتھی باہر تمہیں پک کرنے کو تیار کھڑے ہیں، نہال نے مریم کے کان میں کہا۔ اوکے نہال۔ مریم نے حامی بھری اور اس آدمی سے فائل ایک جھٹکے سے چھین کر وہ باہر کو بھاگی۔ وہ آدمی مریم کو پکڑنے کے لیے بھاگا، لیکن نہال اور ارسل نے اسے قابو کر لیا۔ بلیک کنگ نے 2 آدمیوں کو مریم کے پیچھے بھیجا اور باقی آدمیوں نے نہال اور ارسل کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وجدان جب اوپر پہنچا تو وہاں 6-7 کمرے تھے۔ اس نے 3 رومز میں چیک کیا تو نور نہیں تھی۔ ایک کمرے سے دھواں نکل رہا تھا اور وجدان کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں پہنچا اور لات مار کر دروازہ کھلا۔ دروازہ کھل گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ کمرے میں چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ نور بری طرح کھانستی ہوئی رسیوں میں جکڑی تھی اور اس کا جسم پسینے سے بھر چکا تھا۔ وجدان آگ میں سے گزرتا اندر آیا۔ اس کا کوٹ آگ سے جلنے لگا مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ نور، میری بیوٹی، میں آ گیا ہوں۔ وجدان نے نور کو پکارا مگر وہ ہوش میں نہیں لگ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وجدان کا کوٹ جلنے لگا تو اس نے جلدی سے کوٹ اتار کر آگ میں پھینکا۔ نور بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ وجدان نے نور کی رسیاں کھولی۔ آگ کے شعلے اڑ کر ان پر آ رہے تھے۔ نور کی رسیاں جیسے ہی کھلی تو غلام بخش بھی دروازے پر پہنچا۔ سر، یہ آگ؟ ہاں غلام بخش، جلدی سے کوئی موٹا سا کپڑا ڈھونڈو، وجدان نے اس سے کہا، کیونکہ آگ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔
غلام بخش 1 منٹ بعد ہی موٹا رسیوں والا کپڑا لے آیا اور اچھال کر وجدان کی طرف پھینکا۔ وجدان نے جلدی سے وہ کپڑا نور کے گرد لپیٹا اور اس کے بھاری وجود کو اٹھاتا آگ سے گزرا۔ وجدان کو آگ کی تپش لگی مگر نور مکمل محفوظ تھی۔ باہر آتے ہی غلام بخش نے پوچھا، سر آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم نور کو ہاسپٹل لے کر جاؤ فوراً۔ وہ نور کو اٹھائے نیچے آئے جہاں سبھی لوگ آپس میں گھتم گتا تھے۔ مریم وہ فائل لیتی تیزی سے دروازے کی طرف پہنچی جب ایک آدمی نے اسے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ مریم نے اس کے ہاتھ پر زور سے دانت سے کاٹا تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا تو مریم اسے دھکا دیتی باہر بھاگی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد 4 آدمی پولیس یونیفارم میں اس کے منتظر تھے۔ مریم ان کے پاس پہنچی تو انسپیکٹر دانش بولا، میم آر یو اوکے؟ یس آئی ایم اوکے، یہ فائل سنبھالی ہے، وہ 2 آدمی میرے پیچھے ہیں۔ مریم نے فائل سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ اوکے میم، آپ گاڑی میں بیٹھے، ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ انسپیکٹر دانش نے اسے فوراً گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ وجدان، تم ایسے نہیں جا سکتے، تم تو میرے شیر ہو۔ اسے جاتے دیکھ کر بلیک کنگ نے غصے سے کہا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا۔ نہال اور ارسل اس وقت بلیک کنگ کے آدمی سے لڑ رہے تھے۔ تم اس وقت میرے راستے میں مت آؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وجدان بھی شیر کی دھاڑ سے بولا تھا۔ سر آپ میڈم کو لے جائیں، میں اسے سنبھالتا ہوں، غلام بخش نے بلیک کنگ کو گھور کر کہا اور اسے قابو کیا۔ وجدان نور کو اٹھائے جلدی سے اس بلڈنگ سے باہر نکلنے لگا، تبھی 2 آدمی اس کے آگے آئے اور اس کا راستہ روک لیا۔ اگر اس وقت وہ اکیلا ہوتا تو ان کی درگت بنا دیتا، لیکن نور اس کے باہوں میں تھی۔ وجدان نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو وہ گن تان کر کھڑے ہو گئے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے کمینے انسان، وہ چیخ کر بولا تو وہ دونوں نہ ہٹے۔ نہال نے دور سے ہی دونوں پر فائر کیا تو ایک کی ٹانگ پر گولی لگی اور دوسرے کے بازو پر۔ دونوں ہی فوراً گر گئے تو وجدان وقت ضائع کیے بغیر فوراً باہر نکلا، نور کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ہاسپٹل کی طرف چل پڑا۔ اب شام بھی ہونے والی تھی۔ نہال اور ارسل نے مل کر کافی آدمیوں کو مار گرایا تو نہال نے پولیس کو اندر بلوایا۔ پولیس کی مدد سے کافی آدمی گرفتار ہو گئے تھے۔ نہال اور ارسل کو بھی چوٹیں آئی تھی۔ نہال نے بلیک کنگ کی تلاش میں نظر دوڑائی تو وہ غائب تھا۔ یہ بلیک کنگ کہاں چلا گیا؟ ڈھونڈو اسے، جلدی کرو، نہال غصے سے بولا۔ پولیس نے پوری بلڈنگ چھان ماری لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ نہال کو جی بھر کے غصہ آیا کہ جیت کے اتنے قریب ہو کر بھی وہ ہار نہیں سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں نہال، اسے اب ہم ڈھونڈ لیں گے۔ ارسل نے اسے تسلی دی تو وہ پولیس کی نفری لیتا وہاں سے پولیس اسٹیشن چلا گیا، جبکہ مریم ارسل کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ وہ بہت ہی تیز ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا اور نور کو اٹھائے جلدی سے اندر آیا، اسے اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر میری وائف کو چیک کریں جلدی۔ اوکے سر، آپ فکر مت کریں، ہم دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور اندر چلی گئی۔ وجدان پریشانی سے باہر ٹہل رہا تھا۔ نور کی حالت کافی خراب تھی۔ تھوڑی دیر میں ارسل اور مریم بھی پہنچ گئے تھے۔ نور کیسی ہے اب ڈیول؟ پتہ نہیں، ابھی کچھ نہیں معلوم، وہ اندر گئی ہے، وجدان دکھی لہجے میں بولا تو مریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی۔ وجدان بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا؟ نور کو ہوش آیا؟ دیکھیے سر، آپ کی وائف کی حالت کافی خراب ہے، انہوں نے کسی چیز کا بہت بڑا صدمہ لیا ہے جس کی وجہ سے ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس سے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے ہمیں فوراً آپریٹ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے الفاظ وجدان کی سماعتوں پر بم پھوڑ رہے تھے۔ اوکے، آپ جلدی سے آپریٹ کریں ڈاکٹر، پر میری نور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وجدان سرد مہری سے بولا۔ اوکے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ او نیگیٹو بلڈ کا انتظام کریں، آپ کی وائف کا بلڈ گروپ بھی یہی ہے۔ او نیگیٹو بلڈ، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ وجدان نے پریشانی سے پوچھا۔ وجدان کا اپنا بلڈ گروپ اے پازیٹو تھا۔ میرا تو بی پازیٹو ہے، مریم نے بھی انکار کیا۔ اور میرا بھی، ارسل بھی بولا۔ تبھی وجدان نے کہا، تو پھر جلدی سے پتہ کرو بلڈ کا کہیں سے بھی۔ ارسل اس کے کہنے پر فوراً بلڈ کا پتہ کرنے چلا گیا۔ مسٹر وجدان، آپ ان پیپرز پر بھی سائن کر دیں۔ ڈاکٹر نے کچھ پیپر لا کر وجدان کو دیے جن پر لکھا تھا کہ اگر آپ کی وائف کو کچھ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے وجدان کے ماتھے پر بے پناہ لکیریں بنی۔ اس نے وہ پیپر پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ اگر میری وائف کو کچھ ہوا تو آپ کا یہ پورا ہاسپٹل میں تباہ کر دوں گا، وجدان انتہائی شفاف لہجے میں بولا تو ڈاکٹر حیران رہ گئی۔ مریم نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، یہ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہے۔
ڈاکٹر اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ ڈیول خود کو سنبھالو، نور ٹھیک ہو جائے گی۔ مریم نے اسے سمجھایا تھا۔ وجدان کچھ بھی نہ بولا بلکہ راہداری سے ہر گزرنے والے انسان سے اس کا بلڈ گروپ پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک ٹوٹا ہوا بکھرا انسان لگ رہا تھا۔ مریم کیا ہو تم یہاں؟ عنایا کی آواز پر مریم پلٹی اور اس کے گلے لگ گئی۔ عنایا پلیز کچھ کرو، نور کی حالت بہت خراب ہے اور اس کا بلڈ بھی نہیں مل رہا۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھتی ہوں۔ عنایا نے اسے تسلی دی اور وہ بھی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارسل آ کر پریشانی سے بولا، ایک پیشنٹ تو ملا ہے جس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، پر وہ کینسر کا مریض ہے، اس لیے بلڈ نہیں لے سکتے۔ اس کی بات سن کر مریم پریشان ہو کر بولی، اب کیا کریں ارسل؟ وجدان ابھی بھی بالکل خاموش بیٹھا تھا، بالکل ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ مریم نے دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھی، شاید وہ رو رہا تھا۔ مریم اور ارسل اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارسل نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا، وجدان تم رو کیوں رہے ہو؟ نہیں تو میں ٹھیک ہوں، تم نے بلڈ کا پتہ کیا؟ پلیز اس کا پتہ کرو نا۔ وہ نم آواز میں بولی تو تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو وجدان صاحب، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی تو وہ جلدی سے بولا، میری وائف کیسی ہے؟ دیکھیں ان کو بلڈ کی بہت ضرورت ہے، کوئی انتظام ہوا اس کا؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو مریم بولی، نہیں ڈاکٹر، ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں۔ اوکے، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اندر بلڈ کا انتظام کر لیں ورنہ پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا تو وہ وجدان کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ میرا سارا خون لے لیں ڈاکٹر، میرا سارا خون نور کو لگا دیں، پر پلیز اسے بچا لیں۔ وجدان نے اپنا بازو آگے کر کے کہا تو ڈاکٹر بولی، نہیں، انہیں بس او نیگیٹو بلڈ ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم انتظام کرتے ہیں۔ بچہ کہاں ہے اس وقت؟ مریم نے وجدان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ جی اسے ابھی لیب میں بھیجا ہے، کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، 1 گھنٹے تک آ جائے گا، اب جلدی سے بلڈ منگوائیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے اندر چلی گئی، تبھی غلام بخش بھی وہاں آ گیا اور وجدان کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ سر میں نے کافی لوگوں کو کال کر دی ہے، تھوڑی دیر میں بلڈ کا انتظام ہو جائے گا۔ غلام بخش سے تسلی دینے لگا مگر وجدان کچھ نہ بولا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہر گزرتے انسان سے وہ خون کا پوچھنے لگا، پھر باہر سڑک پر جو لوگ نظر آئے ان سے پوچھنے لگا۔ جب اسے ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو وہ پھر پریئر ہال میں چلا گیا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا بہت گنہگار بندہ ہوں، پر نور تو بہت اچھی ہے نا، یا اللہ اسے ٹھیک کر دے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میرے جینے کی وجہ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، یا اللہ پلیز کہیں سے بلڈ مل جائے اور نور بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وجدان نے نم آنکھوں سے دعا مانگی، وہ رو رہا تھا، آج وہ ڈیول رو رہا تھا صرف اپنی بیوٹی کے لیے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ مریم اور ارسل پریشانی سے وہاں کھڑے تھے، تبھی ڈاکٹر وہاں آئی اور بولی، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اگر بلڈ نہ ملا تو ہم بچا نہیں پائیں گے، پلیز کہیں اس سے ارینج کریں۔ وجدان خالی آنکھوں سے اس کی باتیں سنتا گیا۔ میرا بلڈ او نیگیٹو ہے، جلدی سے نور کو بلڈ دیں۔ نہال کی یہ آواز سب کے لیے آب حیات بن گئی تھی۔ وجدان حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تو ڈاکٹر نہال کو فوراً اندر لے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ شکر ہے کہ جلدی سے بلڈ مل گیا، پیشنٹ کی جان بچ گئی ہے، اگر 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتے تو مسئلہ بن جاتا۔ ڈاکٹر نے وجدان کو دیکھ کر کہا تو وجدان بڑی آس اور امید سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر میری وائف اب ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل، آپ کی محبت اور دعا ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہے اور 2-3 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی اور چلی گئی تو وجدان کھل کر مسکرایا اور وہیں فرش پر سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ مریم، ارسل اور غلام بخش حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ نہال روئی سے ہاتھ صاف کرتا باہر آئی تو وجدان اسے دیکھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ نہال، آج تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو آج نور بچ نہ پاتی۔ وہ نہال سے الگ ہو کر شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، تھینک یو کیسا وجدان، وہ میری کزن بھی ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے اس کی جان بچی، میں تو وسیلہ بنا، کام تو سب اللہ کے ہیں۔ نہال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولا تو وجدان نے ایک بار پھر اسے گلے لگا لیا اور مریم محبت بھری نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگی جو آج دشمنی کے بجائے محبت سے گلے مل رہے تھے۔
مریم نے کال کر کے گھر میں سب کو بتا دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں صدف، صبیحہ اور علی ہاسپٹل آ گئے، جبکہ مستقیم صاحب اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ صدف اور صبیحہ تو بہت پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مریم نے ان دونوں کو دلاسا دیا۔ تبھی عنایہ وجدان کے پاس آ کر بولی، مسٹر وجدان، یہ لیں آپ کا بیٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بچہ تھا۔ وجدان کے ساتھ کھڑا غلام بخش حیرانگی سے اس کم عمر ڈاکٹر کو دیکھنے لگا، جو بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ وجدان نے جھٹ سے اس بچے کو تھاما اور پوچھا، جی بالکل، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے اور بہت کیوٹ ہے۔ عنایہ مسکرا کر بولی۔ غلام بخش اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک پل بھی اس کی نظریں عنایہ سے نہ ہٹی تھی۔ وجدان نے محبت سے اس کے بچے کا گال چوما تو بچہ مسکرا کر وجدان کو دیکھنے لگا۔ ویلکم مائی سن۔ وجدان نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کہا تو صدف نے بچہ اسے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ یہ تو بالکل تمہارے جیسا ہے وجدان، آنکھیں اس کی نور جیسی ہیں۔ صدف نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا اٹھا۔ باقی سب بھی بچے کو پیار کرنے لگے۔ عنایہ مریم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ عنایہ نے شرارتی انداز میں مریم سے پوچھا، ویسے مریم تم کب گڈ نیوز سنا رہی ہو ہمیں؟ مجھے چھوڑو، پہلے تم خود تو شادی کر لو، پھر مجھ سے پوچھنا۔ مریم اسے گھور کر بولی، جبکہ غلام بخش کی نظروں کا طواف عنایہ کے چہرے پر تھا۔ مریم نے یہ چیز 2-3 بار نوٹ کی، اب تو عنایہ نے بھی نوٹ کر لیا تھا۔ پھر اس نے مریم سے پوچھا، یار یہ بندہ مجھے بار بار کیوں گھور رہا ہے؟ لگتا ہے کہ ہمارے غلام بخش کو تم پسند آ گئی ہو۔ بکواس بند کرو مریم، میں اپنے پیشنٹ دیکھنے جا رہی ہوں۔ عنایہ غلام بخش کو زبردستی گھوری دکھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ عنایہ کے اس طرح گھورنے پر غلام بخش بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وجدان نور کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس وقت بے ہوش تھی۔ بچہ بیبی کارٹ میں سو رہا تھا۔ نور، اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارے بنا اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا، باقی سب باہر تھے، صرف وجدان کو اندر آنے کی اجازت ملی تھی۔ اور دیکھو نا بیوٹی، ہمارا بیٹا کتنا پیارا ہے، وہ سو رہا ہے اور جب تم اسے دیکھو گی تو کتنی خوش ہوگی تم۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر خوشی سے بولا۔ تبھی نور کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور وجدان کو دیکھ کر مدھم لہجے میں بولی، وجدان؟ ہاں بیوٹی، میں ہوں، تمہیں ہوش آ گیا؟ وجدان، آگ؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے میری بیوٹی، آگ نہیں، دیکھو میں ہوں تمہارے پاس، کوئی نہیں، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اب۔ وجدان اس کا ڈر سمجھ کر بولا تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی۔ وجدان، میرا بچہ؟ وہ مدھم آواز میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھنے لگی تو وہ اٹھا اور بیبی کارٹ سے بچے کو نکال کر نور کے سامنے کیا۔ یہ ہمارا بیبی ہے۔ وجدان نے اسے کہا تو نور حیرانگی سے دیکھنے لگی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ تبھی وجدان نے بیبی کو اس کے ساتھ آگے کیا۔ یہ ہمارا بچہ ہے وجدان، ہے نا؟ وہ پیار سے بولی۔ پھر نور نے بچے کو آگے کر کے اس کا ماتھا چوما۔ میرا پیارا بیٹا، وہ ممتا بھری محبت سے بولی۔ تو وجدان نے کہا، میرا نہیں، ہمارا بیٹا۔ پھر دونوں پیار سے اپنے ننھے منھے مہمان کو دیکھنے لگے، جو ان کی زندگی میں خوشیاں لے آیا تھا۔ 10 دن بعد وہ بیبی کو گود میں لیے بہلا رہا تھا۔ غلام بخش کو یہ بیبی بہت پیارا تھا، کیونکہ اس کے وجدان سر کا بیٹا جو تھا۔ 10 دن ہو گئے تھے پر ابھی تک وہ عنایہ کو بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی کو سوچتے ہی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ وہ جلد از جلد عنایہ سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پتہ نہیں وہ مانے گی یا نہیں، پر غلام بخش بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بیبی، تمہیں عنایہ اچھی لگتی ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے چھوٹے سے بچے سے پوچھا۔ اب وہ کیا جواب دیتا، وہ تو بس کھیل رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہیں وہ پسند ہے، جلدی سے تمہاری چچی بناؤں گا، اور سنو، یہ ہم دونوں کا سیکرٹ ہے، کسی کو مت بتانا۔ غلام بخش مسکرا کر بچے سے بولا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ نور کو 2-3 بار ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر وجدان اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ صدف بھی وجدان ولا رک گئی تھی، نور کا خیال رکھا، انہوں نے نور کا بہت خیال رکھا، اور کل وہ واپس گھر گئی تھی۔ نور اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، وہ سو رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بیبی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ وجدان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ ابھی وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے بیڈ پر لیٹے ہی وجدان کو پکارا۔ وجدان واش روم سے نکلا۔ کیا ہوا بیوٹی، کیا پھر سے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میرا بیبی کہاں ہے؟ نور پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ارے وہ نیچے غلام بخش کے پاس نیچے ڈرائنگ روم ہے، پریشان مت ہو۔
اور میری جان فکر مت کیا کرو، تمہارا شوہر ہے نا فکر کرنے کے لیے۔ وہ نور کے ماتھے سے آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا اٹھی۔ میں بہت لکی ہوں وجدان جو آپ میری زندگی میں ہے۔ نور نے اس کے کندھے پر سر رکھا، تبھی دروازہ کھٹکا تو نور سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ غلام بخش ہوگا۔ آ جاؤ غلام بخش، وجدان نے کہا تو وہ بیبی کو اٹھائے اندر آیا۔ میڈم یہ بہت رو رہا ہے، آئی تھنک اسے بھوک لگی ہے۔ غلام بخش نے بیبی نور کو تھمایا اور خود باہر چلا گیا۔ نور نے محبت سے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کا ماتھا چوما تو بیبی اس کی گود میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ وجدان، بیبی کو کب تک بیبی کہیں گے؟ اب اس کا نام بھی تو رکھنا ہوگا نا؟ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ تو پھر بتائیں نا کیا نام رکھیں اس کا؟ نور نے سو پوچھا تو وہ بولا اس کا نام الہان کیسا رہے گا؟ وجدان نے سوچ کر کہا تو نور کو بے اختیار اپنا خواب یاد آیا جس میں وجدان بیبی کو الہان کہہ کر پکار رہا تھا۔ بہت اچھا ہے، آج سے میرے بیٹے کا نام الہان ہے۔ نور مسکرا کر بولی تو الہان بھی مسکرایا۔ مسکراتے اس کے گال پر بھی ڈمپل پڑتا تھا۔ نور اور وجدان محبت سے اپنے الہان کو دیکھنے لگے۔ نہال کیا ہو، تم پریشان کیوں ہو؟ مریم و نہال آج وجدان کی طرف نور کے طبیعت کا پتہ کرنے آ رہے تھے۔ وہ رستے میں تھے جب مریم نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں مریم، پلان کے مطابق سب ٹھیک جا رہا تھا، سارے لوگ پکڑے گئے، فائل بھی مل گئی، مگر وہ بلیک کنگ وہ نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ بس یہ تھی فکر کی بات؟ تم فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ مریم نے مسکرا کر کہا تو وہ حیران ہو کر بولا کیا مطلب؟ کیا تم اس بارے میں کچھ جانتی ہو؟ ہاں بالکل، لیکن تم وجدان ولا چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ مریم نے پورے سار مسکراہٹ سے کہا تو نہال نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں وجدان ولا پہنچ گئے۔ غلام بخش، نہال کو بتاؤ بلیک کنگ کے بارے میں۔ مریم نے غلام بخش سے کہا جو ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ جی نہال سر، جس طرح ہم اس بلڈنگ میں لڑ رہے تھے میں نے بلیک کنگ کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ آپ سبھی لڑائی میں مصروف تھے، کسی نے نہیں دیکھا۔ میں اسے پچھلے دروازے سے لے کر یہاں لے آیا اور بیسمنٹ میں بند کر کے ہاسپٹل چلا گیا۔ غلام بخش نے اسے ساری بات بتائی تو نہال کے ماتھے پر بل آئے۔ لیکن ہم نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیجنا تھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ نہال غصے سے بولا سر آپ نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو وہیں جواب مل جائے گا۔ یہ کہتے غلام بخش پھر سے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا تو نہال غصے سے وہاں سے بیسمنٹ کی طرف چلا گیا۔ نہال کے جاتے ہی مریم غلام بخش سے پوچھنے لگی یہ آج کل کیا چکر چل رہا ہے یہاں پر؟ ہاں کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اچھا تم سمجھے نہیں؟ انایا کو جانتے ہو نا؟ کیا یا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ مریم مسکراہٹ دبا کر بولی اور ہر وقت سنجیدہ رہنے والے غلام بخش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ جی وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اچھا ریئلی؟ مطلب غلام بخش کو بھی محبت ہوگی؟ اوکے فکر مت کرو، میں ہیلپ کر سکتی ہوں تمہاری۔ مریم نے مسکرا کر کہا تو غلام بخش حیران ہو کر بولا سچ میں؟ ہاں بالکل، میں تمہاری مدد کروں گی، مریم نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ بولی میں ایسا کرتی ہوں کہ جلدی سے بات کرتی ہوں انکل اور آنٹی سے، وہ تو فوراً مان جائے گی، بس ایک بار انایا سے بات کر لوں۔ تھینک یو سو مچ مریم، غلام بخش نے شکریہ ادا کیا تو وہ بولی تھینکس کی کیا بات ہے، تم خوش ہو تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ مریم کی بات پر بھی غلام بخش بھی گہری مسکان سے مسکرا دیا تھا۔ بیسمنٹ سے وہی درد بھری آوازیں آ رہی تھی، کوئی بہت درد سے چیخ رہا تھا۔ نہال نے اندر قدم رکھا تو حیران ہوا کیونکہ وجدان لوہے کی گرم سلاخ سے سامنے پڑے بلیک کنگ کو مار رہا تھا اور ہر مار پر اس کے منہ سے درد بھری چیخیں نکل رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوگوں کو جلانے کا؟ اب بولو کیسا محسوس کرے تم اس گرم راڈ سے؟ وجدان اسے لوہے کا گرم راڈ مار کر بولا جس سے بلیک کنگ کی دردناک چیخ نکلی۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، وہ تڑپ کر بولا، مگر وجدان کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ پھر وجدان نے جیب سے چاقو نکالا اور بلیک کنگ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بے دردی سے کاٹ ڈالی۔ وہ یہ سہن نہ کر پایا اور چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ وجدان سٹاپ اٹ، بس کر دو اب، نہال نے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر دور پھینکا۔ وجدان اس وقت آپے سے باہر لگ رہا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں اسے نہال؟ اس باسٹرڈ نے میرے پیرنٹس کو مارا، میری نور کو جلانے کی کوشش کی۔ اوکے تم فکر مت کرو، حکومت اسے ضرور سزا دے گی، نہال نے کہا تو وہ بولا
نہیں، اسے میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ ساری زندگی اسی بیسمنٹ میں چلے گا. نہ ہی میں اسے اپنی ایجنسی کے حوالے کروں گا اور نہ ہی کسی اور کو. دنیا کی نظروں میں بلیک کنگ مر چکا ہے، لیکن یہ یہاں ہر روز مرے گا. یہ ہر روز جیے گا. وجدان بلیک کنگ کے تڑپتے وجود کو ٹھوکر مار کر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں. پولیس سے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ میرا بھی دشمن ہے. اس نے میرے چاچو کو بھی قتل کیا. نہال کا بھی خون جوش مارا تھا. چلو چلے، آج کے لیے بہت ہے، وجدان نے کہا. پھر وہ دونوں بلیک کنگ کو تڑپتا چھوڑ کر باہر نکل گئے اور بیسمنٹ کو لاک کر دیا. عنایہ کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا کہ آخر اس غلام بخش کی ہمت کیسے ہوئی عنایہ سے محبت کرنے کی. تھوڑی دیر پہلے مریم آئی تھی. اس نے غلام بخش کے متعلق عنایہ سے بات کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا. وہ مریم کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہ مانی اور الٹا مریم سے ناراض ہو کر چلی گئی. پر وہ کیا کرتی؟ یہ سب اچانک ہوا تھا. اسے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر آج وہ مریم کے کہنے پر نور کا چیک اپ کرنے وجدان ولا آئی تھی. نور کو چیک اپ کرنے کے بعد وہ مریم کے پاس آئی جو ابھی بھی اس سے ناراض تھی. یار کیا مسئلہ ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات پر تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نہیں ہوں ناراض عنایہ، آؤ میں تمہیں پورا گھر دکھاتی ہوں. مریم اسے وجدان ولا دکھانے لگی تو وہ صدائی سے گھر دیکھ کر بولی، واو کتنا پیارا گھر ہے. اچھا تم رکو عنایہ، میں ابھی آتی ہوں. مریم دوسرے روم میں چلی گئی اور کافی دیر بعد وہ نہ آئی تو عنایہ اس کے پیچھے اس روم میں گئی. یہ مریم کہاں رہ گئی؟ عنایہ نے کمرے میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا. پر وہ جیسے ہی پلٹی اپنے پیچھے کھڑے غلام بخش کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی. بے اختیار اسے ہاسپٹل میں غلام بخش کا گھورنا یاد آیا اور غلام بخش تو ابھی بھی یہی کام کرنے میں مصروف تھا. وہ اس کی سائڈ سے گزر کر جانے لگی جب غلام بخش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا. رکو، تم سے بات کرنی ہے. یہ کیا حرکت ہے؟ ہاں، لیو مائی ہینڈ. وہ اپنے بازو کی جانب دیکھ کر بولی تو غلام بخش نے ہاتھ چھوڑ دیا. I'm sorry، مگر مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی. بٹ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عنایہ نے غصے سے کہا تو وہ بولا، لیکن مجھے کرنی ہے نا، اور تمہیں سننی پڑے گی. غلام بخش کا انداز بالکل وجدان جیسا تھا. عنایہ کو وہ تھوڑا پاگل لگا تھا اور نہ چاہتے بھی وہ رک گئی تو اور بولی، کیا بات کرنی ہے، بولو. مریم نے تم سے میرے بارے میں ایک بات کی تھی. غلام بخش نے اس کی غزالی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہاں کی تھی، اور میں نے بھی اپنا جواب فوراً دے دیا تھا. ہاں، مجھے وہ جواب نہیں چاہیے، میں ہمیشہ ہاں سننے کا عادی ہوں. غلام بخش مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا، لیکن میں اپنے بارے میں رائے دینے کا حق پورا رکھتی ہوں. ہاں بالکل رکھتی ہو، پر اب یہ حق میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. غلام بخش محبت سے بولا تو عنایہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر الجھن ہوئی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں. چھوڑے، مجھے جانا ہے. عنایہ کو اس کا انداز عجیب لگا. اگر وہ مزید غلام بخش کی آنکھوں میں دیکھتی تو کہیں وہ اس کے زہر میں جکڑی نہ جاتی، اس لیے اس نے جانے میں ہی عافیت جانی. وہ پھر سے جانے لگی مگر غلام بخش نے ایک بار اس کے ہاتھ کلائی کو پھر تھام کر روکا. آئندہ میری بات ادھوری چھوڑ کر مت جانا. وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن اس کی آنکھوں میں محبت زیادہ تھی. تو آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر روم جھاڑنے والے؟ ہاں. عنایہ کو بھی اب اس کی حرکت پر غصہ آیا تھا. میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے آپ سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی. عنایہ کو اب غلام بخش سے خوف محسوس ہوا. لیکن مجھے تو تم سے کرنی ہے نا. آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو میرے دل کو بھا جائے، مگر تمہیں دیکھا تو دل پہلی نظر میں تمہارا قیدی بن گیا. اب اگر تم اس دل کو نہ ملی تو یہ دل زبردستی تمہیں حاصل کر لے گا. اب فیصلہ تمہارا ہے. اسے آپشن دیتا ہو بولا، بولو کیا جواب ہے تمہارا؟ میرا جواب وہی ہے، مجھے اس سب پہ اعتراض ہے. لیکن کیوں عنایہ؟ کیا میں ہینڈسم نہیں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ عنایہ نے اس کی بات پر اسے غور سے دیکھا. وہ لمبے قد کا، چوڑے سینہ، مضبوط جسم کا مالک تھا. وہ ہینڈسم اور گڈ لکنگ تھا. ایک پل کو عنایہ کا دل بھی دھڑکا. اچھی طرح مجھے دیکھ لو اور اب بتاؤ کہ کیا کمی ہے مجھ میں. وہ عنایہ کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دے کر بولا، نہیں کمی تو کوئی نہیں. ہاں تو پھر بولو نا، قبول ہے میری محبت؟ نہیں، میں کیسے کہہ دوں، آپ مجھ سے ایج میں بڑے ہیں، مجھے زیادہ بزرگ لوگ پسند نہیں. عنایہ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی تو وہ کیا بولے. اچانک اس کے منہ سے یہی نکل گیا تو غلام بخش غصے سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ 32 سال کا انسان بوڑھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہمارے بیچ ایج ڈفرینس ہے نا. بس کرو، کوئی اتنا فرق بھی نہیں. تم 23 سال کی ہو اور 9 سال ہی تو میں تم سے بڑا ہوں. بس
9 سال آپ کو چھوٹے لگتے ہیں کیا؟ سر میڈم سے 10 سال بڑے ہیں، انہوں نے تو کبھی اسے نہیں کہا۔ غلام بخش نے اسے نور اور وجدان کا حوالہ دیا تو عنایا بولی، لیکن مسٹر وجدان تو نور سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ ہاں تو میں بھی تو کرتا ہوں تم سے بہت محبت، غلام بخش نے فوراً کہا تو ایک پل کو عنایا خاموش ہوئی اور پھر اس کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھنے لگی تو غلام بخش مسکرا کر بولا، تو پھر میں اب ہاں سمجھوں کہ نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے تو آپ کا نام بھی پسند نہیں، یہ تو بہت اولڈ فیشن نام ہے، عنایا ناگواری سے بولی۔ تو غلام بخش نے کہا، کیوں، اتنا اچھا نام تو ہے، میری ماں نے بہت محبت سے یہ میرا نام رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، پر میں آپ کو غلام بخش نہیں بلکہ جی بھی کہا کروں گی، عنایا ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ ابھی وہ انکار کر رہی تھی، جبکہ غلام بخش کھل کر مسکرایا۔ کیا میں کوئی میموری کارڈ ہوں جسے تم جی بھی کہو گی؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، نہیں تو یہ تو آپ کا نک نیم ہوگا نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، جو مرضی کہہ لینا۔ غلام بخش کی بات پر عنایا خاموش ہوئی اور پلکیں جھکا لی، پھر بولی، میں اب چلتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو اس بار غلام بخش نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا نہیں، بلکہ کیونکہ وہ عنایا کی آنکھوں میں اقرار محبت دیکھ چکا تھا۔ اگر آپ کو جی بھی نام پسند ہے تو میری طرف سے ہاں ہے، ورنہ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ دروازے پر پہنچ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی اور پھر فوراً وہاں سے بھاگی۔ غلام بخش نے مسکراتے اسے دیکھا، پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے پگھلا تھا۔ عنایا کے سنگ اس کی زندگی بہت حسین ہونے والی تھی، وہ سوچنے لگا اور پھر کھل کر مسکرایا تھا۔ 6 سال بعد 6 سال گزرنے کے بعد اب بھی ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ جیسے زینی آج بھی زندہ ہو اور استنبول کی گلیوں میں اسے پکار رہی ہو۔ وہ آج بھی زینی کی یادوں سے نکل نہیں پایا تھا۔ مرمرا کے قریب پارک میں وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو کھلانے لایا تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مسز آرابیلا نے زبردستی اس کی شادی کروائی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زینی کی موت کے بعد براک پاگل ہو جائے۔ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھا پرانی باتیں سوچ رہا تھا، تبھی وہ بچی آئی۔ پاپا گھر چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے، ماں ہمارا ویٹ کری ہوں گی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا جب وہ بھورے بالوں والی بچی اس کے پاس آ کر بولی، ٹھیک ہے زینی، چلو میری جان، گھر چلتے ہیں۔ براک نے اسے گود میں اٹھایا اور چل پڑا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام زینی رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینی کا نام کبھی اس کی زندگی سے نکلے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ زینی کو یاد رکھنا چاہتا تھا۔ استنبول کی گلیاں، مرمرا کا سمندر، برف باری اور یہ سرد ہوائیں، سبھی براک کی محبت کے گواہ تھے۔ ان سب کی نظر میں بھی زینی زندہ تھی، براک کی یادوں میں ہی صحیح، مگر وہ زندہ تو تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر الہان، غلام بخش، عنایا اور عنائزہ پہلے سے موجود تھے۔ غلام بخش اور عنایا کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، جس میں بڑا ہاتھ مریم کا ہی تھا۔ وہ دونوں بھی وجدان ولا میں ہی رہتے تھے۔ حالانکہ غلام بخش شادی کے بعد یہاں سے جانا چاہتا تھا اور ایک الگ گھر لینا چاہتا تھا، لیکن وجدان اور نور نے سختی سے اسے منع کر دیا اور اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان گزرے سالوں میں نور اور عنایا کی بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بالکل بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ عنائزہ 3 سالہ پیاری بچی تھی، وہ الہان اور الارا کی بہن ہی تھی۔ وجدان کے لیے غلام بخش بھائیوں کی طرح تھا۔ ناشتہ کر لو، پھر آفس روم میں کچھ کام ہے۔ ناشتے کے دوران ہی وجدان نے غلام بخش سے کہا تو وہ بولا، آل رائٹ سر، ٹھیک ہے۔ وہ آج بھی وجدان کا اتنا ہی احترام کرتا تھا۔ ایک منٹ وجدان، آج کوئی کام نہیں، آج ہم سب ماما کی طرف انوائٹڈ ہیں۔ نور نے جلدی سے اسے یاد کروایا، لیکن بیوٹی بہت ضروری کام ہے، ہم 1 گھنٹے تک کر لیں گے۔ وجدان نے اسے کہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ بیوٹی، آپ ڈیول کو کام کرنے دیں، میں اب بڑا ہو چکا ہوں، آپ سب کو لے جاؤں گا۔ الہان بڑا بنتے ہو بولا تو اس کی بات پر سبھی ہنسنے لگے۔ الہان، ابھی تم اتنے بڑے بھی تو نہیں ہوئے، عنایا ہنس کر بولی تو اس نے کہا، پلیز چاچی، آپ اپنے جی بی پر دھیان دیا کریں نا، وہ کتنے بڑے ہیں۔ الہان آنکھیں سکیڑ کر بولا تو ایک بار سبھی ہنسنے لگے اور یوں ہی ہلکی پھلکی بات چیت میں ناشتہ کر لیا گیا۔ وجدان اور غلام بخش اس وقت بیسمنٹ میں تھے، جہاں بلیک کنگ بہت ہی بری حالت میں پڑا تھا۔ بلیک کنگ کے ہاتھوں پر ایک انگلی بھی نہیں تھی، جو کہ وجدان نے اس گزرے وقت میں بہت بے دردی سے کاٹ ڈالی تھی۔ آج یہ چیخا کیوں نہیں غلام بخش؟ وجدان نے حیرانگی سے پوچھا تو غلام بخش نیچے جھکا اور اس کی دھڑکن چیک کی اور پھر افسوس سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، سر مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت کل رات کو ہوئی ہے، اس کی دھڑکن تو بند ہے۔ اچھا صحیح، ایسا کرو اسے ٹھکانے لگا دو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور بیسمنٹ سے نکل گیا۔
آج خلیفہ ہال میں گرینڈ لنچ تھا۔ لنچ کے بعد سبھی فری ہو کر لان میں چیئرز پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ مستقیم سب اپنے دوست کے گھر گئے تھے۔ آفس اب علی ہی سنبھالتا تھا۔ صبیحہ اور صدف عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ الارا میرے ساتھ آؤ، کھیلو۔ معاویہ سب کو تنگ کرتا تھا مگر الارا کو بالکل تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے اپنی ٹوائز بھی دیتا تھا۔ الارا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تبھی روحان نے کہا، نہیں الارا میرے ساتھ کھیلو، یہ گندا بچہ ہے۔ معاویہ نے غصے سے روحان کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود واٹر گن سے دے ماری اور الارا کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا۔ معاویہ آپ نے روحان کو مارا، آپ گندے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ الارا سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ تبھی الارا وجدان کے پاس آ کر بولی، بابا معاویہ نے روحان کو مارا، وہ گندا ہے نا؟ معاویہ یہ کیا بدتمیزی ہے، سوری کرو روحان سے۔ نہال نے غصے سے اپنے بیٹے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری ڈیڈ، میں اس انسان سے ہرگز سوری نہیں کروں گا جو الارا کو میرے ساتھ کھیلنے سے روکے گا۔ معاویہ ہٹ درمی سے بولا۔ تو مریم نے کہا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری۔ تبھی روحان معصومی سے بولا، نہال انکل الارا میری دوست ہے، معاویہ نے ہم دونوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ دیکھو بچوں، الارا اب دونوں کی چھوٹی بہن ہے، وہ جس سے چاہے کھیلے، آپ اسے فورس مت کیا کرو۔ اب مریم نے نرمی سے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں مام، الارا میری بہن نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ خوبصورت لڑکیوں کو بہن نہیں بناتے۔ وہ سیریس انداز میں بولا جبکہ اس کی بات پر سبھی حیران ہوئے۔ علی تو ہنسنے لگا، یہ تم اسے کیا سکھاتی رہتی ہو؟ نہال مریم کو گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا، وہ مجھے تمہاری بہن کہہ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں ڈیڈ کی وائف ہوں اور خوبصورت لڑکی ہوں، تو وہ مجھے بہن کیوں بنائے؟ مریم جلدی سے صفائی دے کر بولی۔ اس سے پہلے کوئی اور بولتا، الہان نے کہا، معاویہ تم میری بہن سے دور رہو، اور پھر اپنی بہن کا ہاتھ تھامے وہ نور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سبھی نے مسکرا کر دونوں بہن بھائیوں کو دیکھا۔ چلو بچوں لڑتے نہیں، سبھی مل کر اندر کارٹونز دیکھتے ہیں، ہوری نے مسکرا کر کہا، اور پھر اندر لاؤنج میں سبھی بچوں کو لے گئی اور کارٹون مووی لگا دی اور پھر صدف کو ان کے پاس بٹھا کر خود باہر آ گئی۔ معاویہ، الارا اور روحان سبھی کو مستقبل کا وجدان، نور اور نہال نظر آئے تھے۔ رات ہو چکی تھی، وہ لوگ شام کو ہی گھر واپس آ گئے تھے۔ بچوں کو سلا کر نور بیلکونی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ وجدان آفس روم میں بزی تھا، نور بیلکونی میں کھڑی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب اس کی زندگی میں ہر طرح سے سکون اور خوشیاں تھی۔ وجدان نے اپنی محبت سے اس کی زندگی جنت بنا دی تھی۔ بچوں کی محبت سے تو اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے رب کی بے حد شکر گزار تھی جس نے اسے وجدان جیسا شوہر دیا تھا۔ ہیلو بیوٹی، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وجدان نور کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے بعد گرد اپنے بازو حمائل کر لیے تھے۔ کچھ نہیں، میں تو آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی میرا انتظار کرنا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وجدان نے اس کے کان میں کہا تو وہ بولی، ہاں اور مجھے بھی آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ اف بیوٹی، ایسے مت کہو، تمہارا یہ انداز تو میری جان لے لے گا۔ وجدان دل تھام کر بولا تو نور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا بھی تو ہر انداز جان لیوا ہوتا ہے۔ نور اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، آئی لو یو بیوٹی۔ وجدان نے اس کے اپنے گال پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو نور بھی مسکرا کر بولی، آئی لو یو ٹو۔ There is no word to describe how beautiful she is or how special she is or my love for her. To put these things into words would be to define them, to quantify them, which means to limit them. There would be a beginning and an end. There is no definition fitting, nor any limit, nor beginning or end to her beauty, or to how special she is, or my love for her. وجدان نے محبت سے اپنی بیوٹی کی شان میں الفاظ کہے تو نور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وجدان نے اپنے گرم لب اس کی خوبصورت پیشانی پر رکھے تو نور نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ عشق کی ایک اور لازوال داستان اپنے اختتام کو پہنچی تھی، بلکہ یہ اختتام نہیں تھا، ان کی محبت تو لازوال تھی جو ہمیشہ رہنی تھی۔ میرے خیال سے ہر لڑکی کی لائف میں ایک وجدان جیسا محبت کرنے والا انسان ضرور ہونا چاہیے۔ ارسل اور مریم جیسے دوست ہونے چاہیے، غلام بخش جیسا وفادار ساتھی ہونا چاہیے، الہان جیسا کھڑوس اور الارا جیسی کیوٹ بچی ہونی چاہیے۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟